اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وعجل فرجہم. کہنا ہے کہ وعلم ہماری گفتگو چل رہی ہے کہ علم اصول منطق الفقہ ہے. اس ذیل میں ہماری گفتگو چل رہی ہے. کل ہم نے گفتگو کی تھی اور اس مقام پر پہنچے تھے وعلم الاصول یشابہ علم المنطق من هذه الناحیہ، یعنی اس اعتبار سے علم اصول مشابہت رکھتا ہے علم منطق سے. کس اعتبار سے، کس ناحیت سے؟ یعنی چونکہ علم منطق عالی ہے تو علم اصول بھی عالی ہے. علم منطق افکار کو صحیح رکھنے میں مدد کرتا ہے. علم منطق خطا فی الفکر سے انسان کو محفوظ رکھتا ہے. تو علم اصول بھی استنباط اور استخراج حکم شرعی کے صحیح یعنی کرنے میں مدد دیتا ہے. یعنی صحیح طریقے سے استنباط و استخراج حکم شرعی یا استدلال حکم شرعی کے لیے مددگار ثابت ہوتا ہے. غیر انہو یبحث عن نوع خاص من عملیت التفکیر، یعنی سوائے اس کے کہ علم اصول انہو یعنی علم اصول یبحث بحث کرتا ہے، یبحث علم الاصول عن نوع خاص ایک خاص قسم کی، کس بارے میں؟ عملیہ تفکیر میں. یعنی خاص عملیہ تفکیر میں علم اصول گفتگو کرتا ہے اور بحث کرتا ہے. یعنی علم منطق بشکل عام، علم منطق بشکل عام افکار کو صحیح کرتی ہے اور مددگار ثابت ہوتا ہے. لیکن علم اصول ایک خاص چیز میں یعنی وہ فقہ ہے، یعنی استدلال حکم شرعی میں مدد کرتا ہے. صحیح؟ ان عملیت التفکیر الفقہی فی استنباط الاحکام، یعنی خاص عملیہ تفکیر میں اس سے بحث ہوتی ہے. وہ خاص کیا؟ یعنی عملیہ تفکیر فقہی، عملیہ تفکیر فقہی میں جو ہے وہ کس چیز میں مدد کرتا ہے؟ یعنی استنباط احکام میں مدد کرتا ہے. اور فقیہ کی فکر کو اور فقیہ کو یعنی فقیہ کی مدد کرتا ہے استدلال حکم شرعی، استنباط حکم شرعی کے لیے. یعنی استنباط حکم شرعی میں فقیہ کی مدد کرتا ہے تاکہ علم اصول کے ذریعے فقیہ صحیح طریقے سے استدلال کر سکے، استنباط حکم شرعی کر سکے. وَيَدْرُسُ الْعَنَاصِرَ الْمُشْتَرَكَةَ، اور عناصر مشترکہ کو پڑھتا ہے، یعنی اس کے بارے میں بحث ہوتی ہے. یعنی کہاں علم اصول میں پڑھایا جاتا ہے، پڑھتا ہے یا پڑھا جاتا ہے عناصر مشترکہ کو. عناصر مشترکہ کی بس سے بحث ہوتی ہے یا ان کے ذریعے سے استنباط حکم شرعی ہوتا ہے. عناصر مشترکہ آپ بخوب جانتے ہیں، یعنی وہ عناصر کہ جو مختلف ابواب ہیں، جو مختلف ابواب میں مددگار ثابت ہوتے ہیں. کس چیز کے لیے؟ استنباط حکم شرعی کے لیے. ابواب مختلفہ میں، کسی ایک باب میں نہیں، جو ابواب مختلف ہیں، متعدد ابواب میں مدد کرتے ہیں استنباط حکم شرعی میں. جی. وَيَدْرُسُ الْعَنَاصِرَ الْمُشْتَرَكَةَ الَّتِي يَجِبُ أَن تَدْخُلَ فِيهَا لِكَيْ يَكُونَ الْاِسْتِنبَاطُ سَلِيمًا، اور پڑھتے ہیں غور و فکر کرتے ہیں عناصر مشترکہ میں. الَّتِي، کون سے عناصر مشترکہ؟ جو یجب کہ جن میں واجب ہے ان تدخل فیہا کہ وہ داخل ہوں، عناصر مشترکہ داخل ہوں. لکی یکون الاستنباط سلیمان، تاکہ استنباط کیا میں داخل ہو؟ احکام شرعیہ کے استنباط و استخراج میں. لکی یکون الاستنباط سلیمان، تاکہ استنباط صحیح ہو سکے. سلیم یعنی صحیح ہو سکے. یعنی اس علم اصول میں عناصر مشترکہ کو پڑھا جاتا ہے، عناصر مشترکہ کو استعمال کیا جاتا ہے استنباط حکم
شرعی کے لیے کیوں کیا جاتا ہے عناصر مشترکہ کو استعمال؟ تاکہ حکم استنباط حکم شرعی صحیح طریقے سے انجام پا سکے، یعنی استنباط اور استخراج حکم شرعی صحیح طرح انجام پا سکیں، صحیح طرح حکم شرعی کا استنباط ہو سکے۔ فَهُوَ يُعَلِّمُنَا، پس علم اصول ہمیں سکھاتا ہے، کیف نستنبط الحکم، کہ ہم کس طریقے سے حکم کا استنباط کریں، کیا کون سے حکم کا؟ بحرمت الارتماس علی الصائم، کہ روزے دار کے لیے پانی میں غوطہ لگانا حرام ہے۔ یہ ہمیں کون سکھاتا ہے؟ علم اصول۔ فَهُوَ یعنی علم الاصول، یعلمنا ہمیں تعلیم دیتا ہے، کیف نستنبط کہ ہم کیسے استنباط کریں حکم کا، کون سے حکم کا، کس بارے میں؟ بحرمت الارتماس، کہ پانی میں غوطہ لگانا حرام ہے، علی الصائم روزے دار پر۔ یہ ہمیں کون بتائے گا؟ علم اصول فقہ۔ ہم کیسے استدلال کریں گے، کیسے استنباط کریں گے اس حکم شرعی کا؟ علم اصول کے ذریعے کریں گے۔ وَكَيْفَ نَسْتَنبِطُ اعتصام ماء القرب، اعتصام ماء القرب، اور ہم کیسے استنباط کریں گے کہ ماء القرب نجس نہیں ہوتا نجاست کے مل جانے سے فقط۔ کیسے میں اعتصام، یعنی ہم کیسے استنباط کریں گے حکم شرعی کا، کیسے سمجھیں گے ہم اس بات کو کہ ماء القرب، ایک قربانی میں اگر نجاست مل جائے تو وہ صرف نجاست کے ملنے سے نجس نہیں ہوتا جب تک کہ اوصاف ثلاثہ میں سے کوئی ایک صفت نہ بدل جائے۔ تو یہ ہم کہاں سے سیکھیں گے، کہاں سے جانیں گے، کیسے سیکھیں گے؟ یہ ہم سیکھیں گے علم اصول کے ذریعے۔ علم اصول ہمیں بتائے گا کہ کیسے استنباط کرنا ہے یہاں پر حکم شرعی کا۔ ان تمام باتوں کو ہمیں علم اصول سکھائے گا اور بتائے گا کہ کیسے ہم استنباط کریں، کیسے ہم سمجھیں کہ روزے دار کے لیے پانی میں غوطہ لگانا حرام ہے۔ یہ ہمیں علم اصول سکھائے گا، یہ ہم علم اصول کے ذریعے جانیں گے۔ یہ استنباط ہم علم اصول کے قواعد اور قوانین کے ذریعے کریں گے، یعنی عناصر مشترکہ کے ذریعے ہم کریں گے۔ عناصر مشترکہ آپ بخوب جانتے ہیں، آپ سمجھ چکے ہیں۔ عناصر مشترکہ کون سے عناصر کو کہتے ہیں؟ کہ وہ عناصر کہ جن کے ذریعے سے مختلف ابواب میں استنباط حکم شرعی کیا جا سکے، متعدد ابواب میں، مختلف ابواب میں۔ جی جیسے خبر ثقہ حجت ہے، تو یہ خبر ثقہ حجت ہے تو کسی ایک باب کے لیے ہے کہ باب وضو میں خبر ثقہ حجت ہے، یا باب صوم میں بھی حجت ہے، یا باب زکوٰۃ میں بھی حجت ہے، سب ہر جگہ ہر باب میں حجت ہے۔ جہاں بھی خبر ثقہ آئے گی وہ حجت ہے۔ یعنی خبر ثقہ چاہے باب وضو میں آئے، چاہے باب صلاۃ میں آئے، چاہے باب صوم میں آئے، چاہے باب زکوٰۃ میں آئے، خبر ثقہ حجت ہے۔ خبر ثقہ خبر ثقہ ہے، وہ حجت ہے۔ اسی طریقے سے اور بہت ساری آپ مثالیں لے سکتے ہیں۔ یا مثلا ظہور حجت ہے، چاہے وہ باب وضو میں ہو، چاہے وہ باب صلاۃ میں ہو، چاہے وہ باب زکوٰۃ میں ہو، چاہے باب صوم میں ہو، چاہے باب حج میں ہو۔ تو یہ سب یعنی عناصر مشترکہ ہیں۔ اور عناصر خاصہ کیا ہوتے ہیں؟ یعنی جو صرف کسی ایک باب سے خاص ہوں، کسی ایک مقام سے خاص ہوں، جیسے فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تو کلمہ سعید کا اطلاق کس چیز پر ہوتا ہے؟ یہ ہم لغت کی طرف پلٹیں گے تو کلمہ سعید کے اطلاق کی لغت کی طرف ہمارا پلٹنا ہے یہ کلمہ سعید میں۔ تو ہم یہاں پر یہ دیکھتے ہیں کہ اس خاص ہے کس چیز سے؟ باب تیمم سے خاص ہے، یعنی زمین کے مسئلے سے، یعنی کہ زمین کیا ہے، سعید کیا ہے، کلمہ سعید کیا ہے، تیمم سے خاص ہے۔ صحیح؟ یا خبر زرارہ مثلا، صرف مثلا یا مثلا خبر زرارہ کس مسئلے سے کہ کیا قہقہے سے نماز باطل ہو جاتی ہے، یا علی بن معیار کی روایت کہ کیا جو مال بیٹا اپنے باپ کی میراث میں پائے اس پر خمس واجب ہے، مثلا یہ خاص ہے اسی مسئلے سے۔ یا روایت ہے یعقوب بن شعیب
کس چیز سے خاص ہے کہ کیا روزے دار کے لیے پانی میں غوطہ لگانا حرام ہے، یعنی یہ عناصر خاصہ ہو گئے جی، کیونکہ ایک باب سے مخصوص ہے روایت یہ، لیکن خبر ثقہ اگر کہا جائے تو ہر باب میں وہ عناصر مشترکہ ہے، کیونکہ ہر باب میں متعدد ابواب میں اس کی ضرورت ہمیں پڑتی ہے، یا ظہور حجت ہے مثلا تو یہ ہر باب میں ہر جگہ حجت ہے، اور یہ عناصر مشترکہ کہلائے جاتے ہیں، ایسا نہیں ہے کسی ایک باب سے خاص ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں کہ وَكَيْفَ نَسْتَنبِطُ الْحُكْمَ بِاسْتِحْبَابِ صَلَاةِ الْعِيدِ، اور ہم کیسے استنباط کریں گے کہ نماز عید مستحب ہے یا واجب ہے، یعنی اس کے مستحب ہونے کے بارے میں یا نماز عید کے واجب ہونے کے بارے میں کیسے استنباط کریں گے؟ ہم حکم شرعی کے ذریعے سے، ہم اصول کے ذریعے استنباط کریں گے، اصول کے ذریعے سے استنباط کریں گے، اصول ہی ہمیں بتائے گا، اصول ہی ہمیں صحیح تک پہنچائے گا، اصول ہے ہمیں یہاں پر استنباط میں خطا سے محفوظ رکھے گا، کس کو؟ فقیہ کو جی۔ وَتَحْدِيدِ عَنَاصِرِ الْمُشْتَرَكَةِ لِعَمَلِيَّةِ الْإِسْتِنبَاطِ، اور محدد کرنا عناصر مشترکہ کا عملیہ استنباط کے لیے، صحیح، یعنی عناصر مشترکہ کو محدد کرنا، محدود کرنا، معین کرنا، مقرر کرنا، کس بات کے لیے؟ عملیہ استنباط کے لیے جی۔ وتحدید جی، کہہ رہے ہیں کہ وَعَلَىٰ هَذَا الْأَسَاسِ، اس بنا پر یصح، صحیح ہے، أَن يَطْلَقَ عَلَىٰ علم الاصول، اس میں منطق علم الفقہ، اس بنا پر جو آپ نے ابھی پڑھا ہے، جیسے دیکھا ہے، صحیح ہے، یعنی کس بنا پر کہ علم، جس طریقے سے علم منطق، جس طریقے سے علم منطق فکر کو صحیح رکھتا ہے، خطا فی الفکر سے بچاتا ہے، بشکل عام بچاتا ہے، لیکن وہ تو خطا فی الفکر سے وہ بچاتا ہے، تو اسی طریقے سے علم اصول بھی فقیہ کو خطا یعنی اجتہاد میں، یعنی استنباط میں خطا سے محفوظ رکھتا ہے، اور اس کے لیے یعنی استنباط اور استخراج کے طریقے معین کرتا ہے، اور استنباط حکم شرعی میں مدد کرتا ہے، صحیح، جس طریقے سے علم منطق انسان کو خطا فی الفکر سے محفوظ رکھتا ہے، یہ فکری خطاؤں سے بچاتا ہے، اسی طریقے سے علم اصول بھی مجتہد کو یا فقیہ کو استنباط حکم شرعی میں اس کی مدد کرتا ہے، اور خطاؤں سے محفوظ، اجتہادی خطاؤں سے محفوظ رکھتا ہے، استنباط میں خطا سے محفوظ رکھتا ہے۔ اس بنا پر ہم اس کو کیا کہہ سکتے ہیں؟ منطقی علم فقہ کہہ سکتے ہیں۔ آپ سے سوال ہو کہ علم اصول کو منطقی علم فقہ کیوں کہا جاتا ہے، تو آپ اس کا جواب اس طریقے سے دے سکتے ہیں جیسے آپ کے سامنے ابھی بیان ہوا، لأنه وعلى هذا الأساس يصح أن يطلق على علم الاصول اسم منطق علم الفقہ جی، لأنه اس لیے کہ علم اصول بالنسبت الیہ، بالنسبت للفقیہ یا بالنسبت الی علم الفقہ، جو آپ چاہیں تعبیر کریں، اس لیے کہ علم اصول، لأنه علم الاصول بالنسبت الی الفقیہ بمثابت المنطق، منطق کے برابر ہے، منطق جیسا ہے، بالنسبت کس اعتبار سے؟ بالنسبت الی الفکر البشری، فکر بشری کے اعتبار سے، بصورت عامہ، یعنی علم منطق فکر بشری کو خطا سے محفوظ رکھتا ہے بشکل عام، لیکن علم اصول فقیہ کی فکر کو محفوظ رکھتا ہے بشکل خاص، لیکن آپ جو ہیں وہ علم اصول کو منطق علم الفقہ کہہ سکتے ہیں جی۔ علم اصول کو منطق علم فقہ کیوں کہہ سکتے ہیں؟ کیونکہ جس طریقے سے علم فقہ علم منطق بشکل عام
انسانوں کی فکروں کو خطاؤں سے محفوظ رکھتی ہے. یہ رکھتا ہے علم منطق، محفوظ رکھتا ہے خطاؤں کو فکر سے، فکری خطاؤں یعنی خطاؤں کو، فکر کو خطاؤں سے محفوظ رکھتا ہے. بالکل اسی طریقے سے علم اصول بھی فقیہ کی فکر کو خطا سے محفوظ رکھتا ہے استنباط حکم شرعی میں، یعنی صحیح طریقے سے استنباط کرنے کی مجال قائم کرتا ہے. کیا؟ علم اصول. جی تو ہمارا یہ درس آج کا اسی گفتگو میں ہے اور پائے تکمیل کو پہنچ رہا ہے آج کہ علم اصول مشابہ ہوتا ہے علم منطق کے. علم الاصول یشابہ علم المنطق من هذه الناحیہ، اس ناحیے سے. کس ناحیے سے؟ یعنی علم منطق کیا کرتی ہے؟ فکروں کو صحیح کرتی ہے یا فکروں کو خطا سے محفوظ رکھتی ہے بشکل عام. لیکن علم اصول، ہاں علم اصول بھی خطا سے محفوظ رکھتا ہے. کس چیز میں؟ استنباط حکم شرعی میں. بس فرق اتنا ہے کہ علم منطق بشکل عام افکار کو صحیح رکھتی ہے خطاؤں سے، لیکن علم اصول فقیہ کی فکر کو صحیح رکھتی ہے خطا سے استنباط حکم شرعی میں. یعنی استنباط حکم شرعی میں مدد کرتا ہے علم اصول اور خطاؤں سے محفوظ رکھتا ہے. کس طریقے سے؟ کہاں پر؟ استدلال فقیہ کیسے کرتا ہے؟ عناصر مشترکہ کے ذریعے. کس کے ذریعے کرتا ہے؟ عناصر مشترکہ. اس میں مددگار ثابت ہوتے ہیں، معین ثابت ہوتے ہیں. تو بس نتیجۃ القول یہی رہا، خلاصۃ القول یہی ہے کہ علم اصول منطق الفقہ ہے. جواب کیسے ہے؟ سوال کوئی کرے کیسے ہے تو آپ بتائیے. کیونکہ علم منطق خطاؤں کو، علم منطق فکر کو خطاؤں سے محفوظ رکھتی ہے بشکل عام. یا سنیے ایک منٹ، علم منطق فکر کو خطاؤں سے محفوظ رکھتی ہے. علم اصول کیا کرتا ہے؟ علم اصول بھی خطا سے محفوظ رکھتا ہے. کہاں؟ مجتہد کی خطا کو، مجتہد کو فقیہ کو استنباط حکم شرعی میں خطا سے محفوظ رکھتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ ان دونوں کے درمیان فرق کیا ہے؟ یعنی علم منطق اور علم اصول میں فرق کیا ہے؟ ہیں دونوں، یعنی علم منطق بھی خطا سے محفوظ رکھتا ہے اور علم اصول بھی خطا سے محفوظ رکھتا ہے. فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ علم منطق بشکل عام سب کو ان کی خطاؤں سے فکر میں، یعنی فکری خطاؤں سے محفوظ رکھتا ہے. صحیح، یعنی فکر کو خطاؤں سے محفوظ رکھتا ہے علم منطق بشکل عام. لیکن علم اصول فقیہ کی فکر کو خطا سے محفوظ رکھتا ہے. کہاں؟ استنباط حکم شرعی میں اور استخراج حکم شرعی میں. گویا وہ عام ہے اور یہ خاص ہے. نکتفی بہذا المقدار، باقی غتن سے جی انشاءاللہ. والحمد للہ رب العالمین. خدا حافظ، فی امان اللہ.